پھر کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بہت سارے پیسے دیے اور کہا قرض کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ اور ہمیں قسطیں نہ دینی پڑے۔ وہ مسکرائی۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے کام پر چلنے لگے تو برکت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کرایہ دار خاتون نے بتایا ہے۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب مجھ سے نہ کبھی لڑتی ہے اور نہ ہی کبھی شکایت کرتی ہے۔ بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے کیونکہ وہ بھی بچوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ خود نماز بھی پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ویری بیوٹیفل اسلامک اسٹوری ہندی۔ اور میرا گھر سکون سے بھر گیا۔ ایک بہت خوبصورت آپ بھی تھی، یعنی کہانی ہے۔ کہانی کا نام ہے اور میرا گھر سکون سے بھر گیا۔ وہ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں بچوں کو گھر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہایت تہذیب کے ساتھ سلام کیا۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں، حالانکہ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے پوچھا آپ طاہر صاحب ہیں؟ میں نے جواب دیا جی۔ انہوں نے کہا وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک دوست طاہر کو بتا دیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے، اس لیے اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کا نظر میں ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا۔ اسے 6 ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 3000 کرائے بتائے لیکن بات 2000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے۔ وہ اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا، اور وہی ہوا۔ اس نے کہا کہ 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے، اور پھر مجھے اس نے برا بھلا کہا اور میں نے چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اس لیے جلدی نوکری مل گئی، اور نوکری ملی تو فوراً شادی بھی ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شریعت کے مطابق پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت تہذیب والے اور خوبصورت تھے۔ چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ اچھا پڑھاتی ہے۔ ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ اس دن جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے قرآن کی تلاوت سنی تو میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی ایسی ہی تلاوت کرتے۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتے چلوں، کیونکہ پہلے تو وہ مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ تو اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار نماز پڑھنے سے آتی ہے
किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों ही से चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज़ मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझसे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, बाबा यह सब बेकार चीज़ है। मैं आपको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाऊं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की जुबानी जब वाक़या सुना तो मेरा दिल भर आया और मैंने उससे पूछा, यह तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, हमारी उस्तानी ने, जो हमें कुरान शरीफ पढ़ाती है। वो कुरान मजीद पढ़ाने के बाद हमें हमारे नबी और सहाबा के किस्से सुनाती है। अपने घर की और बीवी बच्चों की बदलती हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज़ मेरी बीवी ने कहा, केवल कटवा दें, कोई नहीं देखता, वैसे भी फिजूल खर्ची है और गुनाह है। उसने कई दिनों के बाद शॉपिंग का कहा था। मैं खुशी से तैयार हो गया और पूछा, खरीदना क्या है? तो उसने कहा, मैं पहले कितने शरीयत के खिलाफ काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। आज अच्छा काम करना चाहती हूँ तो मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ न बोला। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा, फिर की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि और हमें किस्तें न देनी पड़े। वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए काम पर चलने लगे तो बरकत हो जाती है। यह भी किराएदार खातून ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी बीवी अब मुझसे न कभी लड़ती है और न ही कभी शिकायत करती है। बच्चों को वह घर में पढ़ा देती है, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीख रही थी। खुद नमाज भी पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजती। मुझे एहसास होने लगा कि नजात का रास्ता यही तो है। पैसा और ऐशो आराम सुकून नहीं देता। इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद में और उसके हुक्मों को अमल करने में है। मुझे इस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वह तो इतना ज़्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।